حود علیہ السلام کی طرح صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لوگوں نے کہا کتنے اچھے تھے تم، اور یہ بات کہہ کر ہماری نظر میں سب سے خراب ہو گئے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ کیسے ہوگا؟ صالح علیہ السلام نے اور سمجھایا، میں تمہیں جو بھی بات کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے دلیل ہے میرے پاس، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت مجھ کو ملی ہوئی ہے. میں نبی بن کر آیا ہوں تو میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. اگر میں تمہاری بات میں رہ کر اللہ کی بات کو چھوڑ دوں تو پھر اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے ایسا مت کہو، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو. قوم کے لوگوں نے صالح علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا. جب دلائل سے ساری باتیں رکھ دیں تو قوم کا عام طور پر معمول رہا کچھ نہ کچھ مطالبہ کرتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مشرکین نے مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دو تب تمہیں سچ مانیں گے. ایکچولی انکار کرنے والے جب کوئی شرط لگا دے تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس چیز کو مان لیں گے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایسے شرط رکھیں گے نہ شرط پوری کر سکتا ہے نہ ہم مانیں گے. یہ ہمیشہ رہا. آج بھی سماج میں آپ جب مدلل کوئی بات پیش کر دیجئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تب کچھ ایسی بات بولے گا جس کا کوئی آنسر نہ ملے. یہ ہمیشہ رہا ہے. انسان کی ایک عجیب و غریب فطرت ہے. نہ ماننے والے ہی شرط لگاتے، یہ کر دو وہ کر دو، ایسا ہو جائے گا تب کریں گے. دلائل نہیں مانگیں گے، وہ ایسی بات مانگیں گے جو بات آپ پوری نہ کر سکیں. صالح علیہ السلام سے قوم کے لوگوں نے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ وہ ناممکن تھا. انہوں نے کہا یہاں نہیں ہے. انہوں نے کہا یہاں پر آگے مختصر ہے، خالی اس مطالبے کی نشانی مل گئی بول کر یہاں ہے. اس قوم نے کہا کہ یہ جو چٹان ہے بڑی سی چٹان، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ پہاڑ کی طرف اشارہ کیا. یہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ سے پتھر سے بہت خوبصورت اور بہترین اونٹنی نکال کے بتا دو. اگر ایسا کر دو گے تو ہم تب تمہاری بات مان لیں گے. ان کا اصل مقصد بات ماننا نہیں تھا. ان کا اصل مقصد پتھر سے اونٹنی نہ کبھی یہ بنا سکتا ہے نہ ہم اس کی بات مانیں گے، یہ بات تھی. تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرے بندے یہ ایمان لے کر آئیں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی. موسیٰ نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا تو موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. تو سارے انبیاء کرام دعا کیے اپنی قوم کی ہمدردی میں. تو صالح علیہ السلام نے دعا کی تو کہا ٹھیک ہے ان کو دیکھنے بولو پہاڑ کی طرف یا اس چٹان کی طرف. صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ابھی اونٹنی نکلے گی، تم لوگ دیکھتے رہو. یہ دیکھتے رہے اور پہاڑ سے چٹان سے ایک بہترین خوبصورت سی اونٹنی نکلتی ہوئی چلی آئی، چلتے ہوئے آئی. اب جیسے اونٹنی ہوتی ہے ویسے ہی ایک دم بہت خوبصورت سی، بہت اچھی سی. اب یہ لوگ بہت چکا رہ گئے کہ جو مطالبہ کیا تو وہ بھی کر کے دکھا دیا. بہرحال صالح علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر، معجزہ ہی تھا وہ، انبیاء کرام کو معجزہ ہی ملتا ہے. پتھر سے اونٹنی نکلنا یہ اصول کے مطابق نہیں ہے، اور غیر اصول خارق عادت جب کوئی بات آئے تو معجزہ ہے یا تو پھر کرامت ہوتی ہے. تو کرامت تو عام نیک لوگوں سے ہو سکتا ہے، مگر معجزہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کرام کو عطا کرتا ہے. تو اونٹنی آ گئی، سب نے دیکھا سامنے کھڑی ہے اونٹنی. آ کر اس بات کو اللہ نے یہاں بیان کیا. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ. لوگو یہ اونٹنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے، معجزہ ہے. تم لوگوں نے مطالبہ کیا، دیکھو تمہارے سامنے ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اونٹنی ہے. لَكُمْ آیَةً یہ تمہارے لیے معجزہ ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ. اب اسے تم لوگ چھوڑ دو، انہیں اسے جہاں چاہے زمین پر جہاں چاہے چرے پھرے کھائے رہے، اسے کچھ کرنا مت. یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. سب کچھ سمجھایا صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو یہ معجزہ ہے، یہ زمین پر جہاں چاہے کھائے، چھوڑ دو اس کو. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ. اور ہاں سنو، تم میں سے کوئی شخص بھی غلط نیت سے اس کو چھوئے بھی نہ، یعنی اسے مارنا مت، قتل مت کرنا، نقصان نہیں پہنچانا. یہ صالح علیہ السلام نے نصیحت کی اور ساتھ میں کہا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ.
اگر تم میں سے کسی نے غلط ارادے سے کچھ بھی نقصان پہنچایا تو تمہیں عذاب آ کے رہے گا. یہ سب باتیں بتا دی صالح علیہ السلام نے. مگر وہ ایمان لانے والے کہاں تھے؟ ان کا تو مقصد تھا کہ پتھر سے نہ اونٹنے نکلے گی نہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن ایسا ہو گیا. اب ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ مطالبے کے مطابق معجزہ آ گیا اور اس کے بعد فوراً ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور نافرمانی پر اتر آئے، اور زیادہ نافرمانی پر اتر آئے، نبی کی دشمنی پر اور زیادہ اتر آئے، ان کی بات کی مخالفت پر اور زیادہ اتر آئے. کیوں؟ ان کا مقصد یہ نہیں تھا. ان کا مقصد تھا کہ ہمیں ایسی بات بولیں جس سے ایمان لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ انسانی فطرت خصوصاً نافرمانوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز مدلل بات مل جاتی ہے تو اس کو اور پیش آتا ہے، غصہ آتا ہے، کیا اور کیا آپ سوچیں اور کیا کریں، جو پھر یہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی ایمان نہ لائیں. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا فَأَقَرُوهَا، انہوں نے چپکے سے اس اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے. فَأَخَرُوهَا، ان لوگوں نے مل کر کیا کیا؟ چند لوگوں نے مل کر اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے، قتل کر دیا. پیر کاٹ ڈالے، گر گئی اونٹنی، پھر اس کے بعد مر گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فَأَخَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ. صالح علیہ، یہاں بہت مختصر ہے. صالح علیہ السلام نے کہا تم لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، ہم نے تم لوگوں کو سمجھایا تھا یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے نشانی بھیجا ہے تاکہ تم لوگ ایمان لے کر آؤ. ایمان لانے کے بجائے تم لوگوں نے اور اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا. اب صرف اور صرف تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ سکتے ہو سکون کے ساتھ. 3 دن کے بعد چوتھا دن تم پر عذاب آیا چاہتا ہے، 100% تم پر عذاب آ جائے گا. یہ صالح علیہ السلام نے کیوں کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان لوگوں نے اونٹنی کاٹ ڈالا ہے، اس لیے اب ان پر ہمارا عذاب آئے گا، ان کو 3 دن کی مہلت دو. پچھلی قوم کو اتنی بڑی بڑی نافرمانی پر اللہ نے بڑی مہلت دی ہے، ایک دم سامنے دکھتا معجزہ، اس کو اس کی نافرمانی، پھر بھی اللہ نے ٹائم دیا، پھر بھی 3 دن ٹائم دیا. کیوں دیا؟ کہ شاید یہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ کیا کریں گے یہ، لیکن اصولی طور پر 3 دن ٹائم دیا کہ واپس آ جائے، گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرے، گڑ گڑائے، روئے. لیکن کہاں وہ ایسا کرنے والے تھے، وہ تو ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، اور نافرمانی پر اتر آئے اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ عذاب کب ہے وہ بتا دو، جب آگے دیکھ لیں گے. اور زیادہ ان کی نافرمانی آگے بڑھتی چلی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، تم لوگ 3 دنوں تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو. ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. جب ان لوگوں نے استہزاء کیا ہوگا یقیناً تب یہ جملہ ہے کہ اچھا کہاں ہے، کیسا عذاب آئے گا، کدھر آئے گا، دیکھ لیں گے. تو کہا کہ دیکھو یہ وعدہ اللہ کا ہے اور جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، آ کے رہے گا. یہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے کہ عذاب آئے گا 3 دن کے بعد، ذالک وعد، یہ وعدہ ہے غیر مکذوب، جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، ٹل بھی نہیں سکتا، یہ آنا ہی آنا ہے. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا پھر جب ہمارا حکم آ گیا، مطلب عذاب آ گیا چوتھا دن. نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے صالح کو اور جو کچھ ایمان لوگ لائے تھے ان لوگوں کو اپنی خاص رحمت سے اس عذاب سے بچا لیا. ومن خزي یومئذ، اس دن کی ذلت سے، رسوائی سے بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا بھیجا ہوا عذاب ہے اور اس سے بچانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے. اللہ نے مومنوں کو بچا لیا اور صالح علیہ السلام کو بھی بچا لیا اس عذاب کی ذلت سے. آگے بات پوری آ رہی ہے. عذاب آیا، ہم لوگ سوچ نہیں سکتے. کوئی بھی نعمت بھی عذاب بنتی ہے. آواز، جو آواز آتی ہے، چیخ پکار، آدمی چیخ کر پکار کر کسی کو آواز پہنچاتا ہے، مگر ایسی چیخ اور چنگھاڑ یعنی آواز، اتنا ساؤنڈ ہوا کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے، اندر کا کلیجہ سب پھٹ گیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام کی آواز تھی. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ساؤنڈ ہی بھیجا تھا، دل و دماغ ان کا پھٹ گیا سب آواز سے، ساؤنڈ سے. آواز کیسی رہی ہوگی. پھر اوپر سے زلزلہ آیا اور اللہ نے اس قوم کو اوپر سے نیچے کر دیا. یہ زلزلہ قوم لوط پر بھی آیا تھا، آگے بات آئے گی انشاءاللہ.
تہوبالا کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، زمین کو سیدھا پلٹ دیا، اٹھایا اور پلٹ دیا. پہلے ان پر چینخ چنگھاڑ، بہت زوردار ساؤنڈ، آواز ایسے آئی کہ سب کے دل و دماغ پھٹ گئے، کلیجہ منہ کو آ گئے، سب کے سب عذاب سے دوچار ہو گئے. تو یہ قوموں کے حالات ہیں. ان قوموں پر، پچھلی قوموں پر ایٹ اے ٹائم عذاب آتا تھا، امت محمدیہ پر ایٹ اے ٹائم عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ میری قوم پر ایٹ اے ٹائم عذاب نہیں بھیجنا، یعنی ایک ساتھ سبھی کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے یہ نہیں کرنا. اللہ نے قبول کیا. اس لیے علاقہ با علاقہ یہاں کبھی کہیں کبھی کہیں عذاب آتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ پچھلی قوم پر ایک ساتھ ایسا ہو گیا، آواز آئی تو کسی پر طوفان آیا تو کسی پر زلزلہ آیا تو ابھی بھی اللہ کا عذاب آتا تو ایسا ہوتا. نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک ساتھ نہیں آئے گا. آتا ہے کہیں طوفان بھی آ رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، ایک سے ایک بیماری. یہ بیماری عذاب نہیں تو کیا، جس کا علاج ہی نہیں ہے، یہ عذاب نہیں تو کیا ہے. ہم لوگوں میں ایسی بیماریاں ہو رہی ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں، تو عذاب نہیں تو کیا ہے اللہ کا. یہ نافرمانیوں کا، ہم سب کی نافرمانیوں کا انجام ہے، نتیجہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں رکھ کر ہمیں نصیحت کی. اللہ کے احکام مل جائے، اللہ کے احکام سامنے آ جائے، اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں سامنے آ جائیں، اور پھر بھی ہم اگر ٹھکرائیں، نافرمانی کریں، کھلا مخالفت کریں، تو اللہ کا عذاب طے ہے، آنا ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو. آج دکھتا ہے، عذاب دکھ رہا ہے. ایک قاتل، ایک لوگوں کے عزت و ناموس سے کھیلنے والے لوگ آج کتنے اونچے پائیدان میں، کتنے اونچی جگہ میں ہم پر مسلط ہے. کیوں ہے؟ ہم لوگوں کے کارنامے کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، مگر پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مسجدیں رمضان کے علاوہ خالی ہیں. اتنا سب کچھ دکھ رہا ہے، ہم لوگوں کو سامنے دکھ رہا ہے. ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، گجرات کے کسی امام صاحب کو ٹرین میں، ابھی سب کچھ دیکھے ہی ہوں گے آپ لوگ، ابھی پرسوں ترسوں کا واقعہ ہے. کس طرح سے بے گناہ، کس طرح سے پیٹا، کس طرح سے مارا. دکھتا عذاب ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روئیں، گڑ گڑائیں. آج غیر مسلط ہے ہر جگہ، پھر بھی نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. سب عذاب ہے، ہماری نافرمانیوں کا عذاب ہے. اس لیے ان پچھلے قوموں کے حالات کو دیکھ کر ہم سب کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے جو کہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، ورنہ عذاب طے ہے، عذاب آئے گا ہی آئے گا.